ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اور وہ جو جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے اللہ کے علاوہ، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر نہ اڑ جائیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ونعم اجر العاملین، ہمیشہ ان میں رہیں، اور کامیابیوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کی کچھ صفات بیان کی تھی۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے جنت کے بارے میں بیان فرمایا کہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی، اس کے بعد ان کی کچھ صفات بیان کی گئی جو خوشحالی اور تنگی میں راہ خدا میں خرچ کریں، غصہ کو پی جائیں، لوگوں کو معاف کر دیں، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کریں۔ اب متقی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو نیک عمل کر کے تقوی اختیار کریں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ نیک عمل کر لینا صرف یہ تقوی نہیں ہے، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، برائیوں سے بچنا اور نیک عمل کرنا۔ آدمی جب برائی سے بچے گا تو آٹومیٹک وہ نیک عمل کرے گا، اور نیک عمل کرے گا تو آٹومیٹک برائی سے بچے گا۔ نماز فرض ہے، آدمی نماز پڑھے گا تو نماز چھوڑنا جو گناہ ہے اس سے بچ جائے گا۔ تو کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو کر لینے سے دونوں چیزوں پر عمل ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنے پر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور نیکیوں کے کرنے پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ تو ایک پہلو وہاں بیان ہوا، دوسرا پہلو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب کوئی برائی کر بیٹھیں، فاحشہ کہتے ہیں گناہ کو۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فاحشہ گناہ کبیرہ کو فاحشہ کہا جاتا ہے، اور گناہ صغیرہ کو ظلم کہا جاتا ہے، اور یہاں پر دونوں چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ یا تو گناہ کبیرہ کر لیں اور ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں یعنی گناہ صغیرہ کر لیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فاحشہ اور ظلم کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے وہ گناہ جس سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچے وہ فاحشہ ہے، اور وہ گناہ جس کا وبال صرف گناہ کرنے والے پر رہے وہ ظلم ہے۔ بہرحال قرآن پاک میں زنا کو فاحشہ کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ،
کہ وہ کھلی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں زنا اور زنا کے جو مقدمات ہیں، یعنی زنا سے پہلے جیسے بوس و کنار ہے یا اور جو دوسری باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اسی میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فاحشہ کا پہلے ذکر کیا گیا۔ اصل میں اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہمارے لیے بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ ان کی صداقت، ان کی سچائی، نیک تینتی اور اصلاح پسندی، یہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ورنہ انسان تو انسان ہوتا ہے، گناہ تو ممکن ہے۔ دو صحابی تھے، ایک انصاری صحابی تھے اور ایک قبیلہ بنو ثقیف کے تھے۔ دونوں میں بڑی اچھی بنتی چھنتی تھی، گہرے دوست تھے۔ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک صاحب کہیں چلے گئے جہاد میں، تو ان کے گھر کا سودا سلف لانا، کام دھام کرنا، انہی کے یہی کر دیا کرتے۔ ایک دن کوئی سامان دینے گئے تو پردے کی آڑ سے ان کی اہلیہ نے وہ سامان لینا چاہا۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے نفس میں شرارت آئی اور جو ہے ان کی اہلیہ کا ہاتھ انہوں نے چوم لیا، لیکن فوراً جو ہے ان کے ذہن میں بات آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ذکر وہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ وہ جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شیطانی چال میں وہ پھنس جاتے ہیں، تذکروا، فوراً انہیں یاد آ جاتا ہے کہ مجھ سے چوک ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور سب کچھ انہیں سامنے نظر آ جاتا ہے۔ ان کو بھی اس بات کا احساس ہوا۔ وہاں سے انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، چلے گئے جنگل میں، پہاڑوں میں، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے۔ جب ان کے دوست آئے اور انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو بیوی جذبز تھی۔ انہوں نے کہا کہ پوچھا انہوں نے کہ میرا انصاری بھائی کہاں ہے؟ کہا ارے اللہ، ایسا بھائی کسی کو نہ دے، جو کہنا تھا کہا انہوں نے۔ وہ نکلے اور ان کو تلاش کرنے کے لیے پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک پہاڑ کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ گئے، پکڑا ہاتھ اور پکڑنے کے بعد کہا کہ یہاں نہیں، جب آدمی کو زخم لگتا ہے تو وہ ہسپتال جاتا ہے، جب درد ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے۔ تمہارے دل میں جو گناہوں کا درد اٹھا ہے، اس درد کا مداوا مدینے میں ہے۔ تو جنگل کو چھوڑو، مدینے چلو، مسجد نبوی شریف میں، بارگاہ رسالت میں، وہاں چلو جہاں قرآن جانے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، تو اے محبوب وہ تیری بارگاہ میں آئے۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ میری بارگاہ میں آؤ، یہ کہا کہ محبوب تیری بارگاہ میں وہ آئے، اور پھر وہ تیری بارگاہ میں آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا جو ہے شفاعت کا ہاتھ اٹھا دیں تو پھر تو جو ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو توبہ بھی قبول ہو جائے گی اور اضافی رحمت بھی ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن کے بعد، لوگ کہتے ہیں نا کہ کہیں جا ولیوں کی بارگاہ میں جا کے ماننا کفر ہے، شرک ہے، وہ بولتے رہتے ہیں نا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے 3 دن کے بعد ایک اعرابی یعنی دیہاتی آیا اور قبر انور کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ اگر ظلم کر لیں تو وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر کے وہاں گناہوں کی معافی مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو اس آیت کو پڑھ کر کے یا رسول اللہ میں آپ کی حیات میں تو نہیں آ سکا لیکن آپ کے پردہ کرنے کے بعد آ گیا ہوں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اتنا جب اس نے کہا ہے تو قبر سے آواز آئی تھی کہ قد غفر لک، تیری بخشش ہو گئی ہے۔ اچھا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اٹھائیں دیوبندیوں، وہابیوں، غیر مقلدوں کے نزدیک سب سے معتبر تفسیر، سب سے مضبوط تفسیر جو ان کے نزدیک ہے، میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو ہے یہ بات جو ہے باقاعدہ منقول ہے۔ علامہ عتبی کر کے ایک گزرے ہیں، عالم دین گزرے ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی شریف میں قبر انور کے پاس، ایک آدمی آیا اور اس نے 2 شعر حضور کی شان میں کہا۔ وہ شعر آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر لکھا ہوا ہے، ہاں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، مجھ کو شعر یاد نہیں آ رہا ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یہ دوسرا مصرع ہے، دوسرا شعر ہے، پہلا شعر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطابت من طیبہن پتہ نہیں کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ روئے زمین کے نیچے آرام کرنے والی ہستیوں میں سب سے افضل ترین ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسد اقدس کی پاکیزگی اور خوشبو سے یہ سارا علاقہ خوشبودار ہو گیا ہے، یہ سارا علاقہ مہک گیا ہے، اور میری جان اس تربت، اس مٹی کے اوپر قربان جو مٹی کے ذرات آپ کے جسد اقدس سے لگے ہوئے۔ یہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزار پر لکھا ہوا ہے، آج بھی آپ جائیں تو دیکھیں، خاص طور سے جو آپ کا دروازہ جو پورب کی سمت پڑتا ہے، جنت البقیع کی طرف جو دروازہ ہے، اس دروازے پر یہ شعر آج بھی لکھا ہوا ہے، لیکن مرور زمانہ سے وہ شعر کے الفاظ صاف نہیں ہیں، آپ اگر بہت غور کریں گے تو نظر آئے گا یہ شعر۔ تو اس نے یہ شعر کہا اور اس کے بعد اس نے اپنا دکھڑا سنایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں نے قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ پڑھی تو میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تاکہ میرے گناہ بخش دیے جائیں۔ تو علامہ عتبی کہتے ہیں وہ دعا ہوا کر کے تو چلا گیا، لیکن جب وہ جیسے ہی گیا تو مجھے نیند آ گئی اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا قم یا عتبی والحق الاعرابیہ وبشرہ ان اللہ قد غفر لہ۔ عتبی یہاں بیٹھے سو کیا رہے ہو، اٹھو جاؤ اس عرابی کو تلاش کرو، تلاش کر کے اس کو خوشخبری دو کہ اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندوں کے پاس جا کے مانگو تو شرک نہیں ہے، اور جو دنیا سے چلے جائیں ان کے پاس جا کے مانگو تو شرک ہے، تو یہ شرک اگر ہے یہ تو صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا ہے، یہ تو صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا ہے، اور ہم نے نہیں، آپ کے شرک کے ان کے گرو گھنٹال ہیں، ان کے گرو گھنٹالوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے۔ تو وہ بارگاہ رسالت میں، اس کا مطلب کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ بگڑی چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، وہ بنتی بارگاہ رسالت میں ہے، وہ بنتی بارگاہ رسالت میں ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہاں چلو جہاں قرآن جاننے کی دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، تو بارگاہ رسالت میں وہ لے کر کے آئے۔ تو یہ لوگ پہاڑ سے نکل کر کے مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے، ادھر جبرائیل امین سدرہ سے چلے اور دونوں بارگاہ رسالت میں ساتھ ساتھ پہنچے، یہ پہنچے اور آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ تو اس کے اور بھی شان نزول ہیں، تو اس میں بشارت دی گئی کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے اور فوراً وہ اپنے گناہوں سے جو ہے متنبع ہو جائے گناہوں پر اور گناہوں کی مغفرت کر لے، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بدلہ بیان کیا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کوئی گناہ کر لیں،
کبیرہ یا صغیرہ، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں۔ جانوں پر ظلم کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے، گناہ کر بیٹھے۔ وہ اس طرح جانوں پر ظلم ہوگا کہ آدمی جب گناہ کرے گا قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں وہ مبتلا ہوگا، تو اپنی ہی جان پر تو اس نے ظلم کیا، نہ گناہ کرتا نہ سزا ملتی۔ ذکر اللہ، اتنا کرنے کے بعد فوراً انہیں اللہ یاد آ جائے کہ میں رب کے حضور کھڑے ہو کر کے کیا جواب دوں گا، میدان محشر میں میں کیسے کون سا چہرہ لے کر کے بارگاہ خداوندی میں جاؤں گا۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر وہ فوراً اپنے گناہوں کے لیے مغفرت چاہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو بھلا بخش سکتا ہے؟ گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بخش سکتا ہے۔ ہاں، اولیاء کرام، انبیاء کرام، اعمال صالحہ یا بزرگوں کی دعاؤں کا وسیلہ ہوتا ہے کہ اس وسیلے سے دعائیں بخش دی جاتی ہیں، وہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نہ گناہ بخشتا رب کائنات ہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اپنے کسی محبوب بندے کے صدقے میں بخش دے یا بندے کے کسی نیک عمل کے صدقے میں بخش دے۔ نیک اعمال کی بنیاد پر بھی گناہ مٹتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقیدے کی بات ذکر کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون گناہ کو بخش دے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جب آدمی اپنے گناہوں سے مغفرت چاہے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرے اس یقین کے ساتھ کہ میری اور کہیں نہیں بن سکتی ہے، مجھے معافی ملے گی تو اسی بارگاہ سے ملے گی، اور کوئی تو بخش نہیں پائے گا، کوئی اور بخش نہیں پائے گا، لے دے کر کے ہمیں گھوم پھر کر کے یہیں آنا ہے۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ ایک واقعہ ہے، ایک بوڑھے آدمی حج کرنے گئے تو ایک صاحب کو اور ساتھ میں لے کر کے گئے، تو جب انہوں نے لبیک کہا تو آواز آئی غیب سے، لا لبیک لک ولا سعدیک لک، تیرا نہ لبیک قبول ہے نہ تیری حاضری قبول ہے۔ تو یہ نوجوان بھی کچھ روحانیت اس کے اندر بھی تھی، اس نے بھی وہ آواز سنی 2-4 مرتبہ، تو اس نے بوڑھے آدمی سے کہا کہ دادا جی آپ جب جب لبیک کہتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے؟ تو کہہ رہے ہاں بیٹا میں کیا کروں، یہاں نہ آؤں تو کہاں جاؤں، یہاں نہ آؤں تو کہاں جاؤں، اور ہے ہی کون؟ کہ 70 سال سے میں یہی سن رہا ہوں لیکن میں آ رہا ہوں کیونکہ میری جو کچھ ہونا ہے یہیں پہ ہونا ہے، بننا یہیں پر ہے میرا، میں یہاں اگر نہ آؤں تو کہاں جاؤں۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب یہ جملہ کہنے کے بعد جب انہوں نے لبیک اللہم لبیک کہا تو آواز آئی کہ تیری پچھلی 70 حاضریاں بھی قبول اور یہ حاضری بھی قبول ہو۔ تو آدمی اس یقین کے ساتھ رب کی بارگاہ میں بیٹھے، گناہوں کی مغفرت کے لیے بیٹھے یا کوئی چیز مانگنے کے لیے بیٹھے، آخرت یا دنیا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ ولم یصروا، اچھا اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، جو گناہ انہوں نے کیا ہے اس پر وہ اصرار نہ کرے، یعنی بار بار وہ گناہ نہ کرے۔ ہاں، کیونکہ بار بار گناہ کرنے سے یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی کسی سے مذاق کر رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کا چہیتا ہے، بیٹا ہے مثال کے طور پر، آپ نے ایک مرتبہ اسے منع کیا یہ کام مت کرو، اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں نہیں کروں گا، دوبارہ پھر اس نے وہی کام کر دیا، آپ نے پھر اس کو سمجھایا، دوبارہ پھر وہی کیا، پھر ہر مرتبہ وہ معافی مانگ لے رہا ہے لیکن ہر مرتبہ پلٹ کے وہ کام کر رہا ہے۔ تو یہی تو ہوگا کہ آپ ڈنڈا اٹھائیں گے، اس کی مرمت کر دیں گے اور کہیں گے تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے، مذاق ہی تو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ آدمی گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر توبہ کر کے پھر گناہ کر لے، پھر بار بار اگر یہی کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گویا وہ رب کائنات سے مذاق کر رہا ہے۔ اور آدمی جب گناہ سے توبہ کرے تو توبہ نصوح ایک ہوتی ہے، توبہ نصوح کا یہ مطلب یہ نیک توبہ ہوتی ہے۔
توبہ نصوح کی توفیق ہمیں رب کائنات سے مانگنی چاہیے۔ توبہ نصوح کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً حدیث مروی ہے کہ توبہ نصوح کا یہ مطلب کہ آدمی نے جس گناہ سے توبہ کر لیا ہے اب وہ گناہ پلٹ کر کے اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں نہیں جاتا، اس طریقے سے جو ہے آدمی اس گناہ کے قریب نہ جائے، تو یہ توبہ نصوح ہے۔ اور اگر آدمی بار بار گناہ کرتا ہے تو اگر گناہ صغیرہ ہوتا ہے بار بار کرنے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ گناہ صغیرہ اگر ہے، آدمی نے کوئی نیک عمل کر لیا تو اس نیک عمل کے صدقے میں وہ گناہ صغیرہ مٹ جاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مومن جب مومن سے ہاتھ ملاتا ہے تو دونوں ہاتھ جدا ہونے سے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ گناہ جو بخشے جاتے ہیں یہ صغیرہ بخشے جاتے ہیں، یا تلاوت کر لیا یا اور کچھ درود پاک پڑھ لیا اس کے صدقے میں، یا صدقہ و خیرات کر دیا، صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ لیکن بار بار اگر وہ صغیرہ گناہ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اب بغیر توبہ کے وہ نہیں بخشا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو گناہ انہوں نے کر رکھا ہے اور جس سے توبہ کر رہے ہیں اس پہ پھر پلٹ کر کے نہ آئیں، وہ گناہ پلٹ کر وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے۔ ہاں غلطی سے اگر وہ گناہ ہو گیا تو وہ اصرار نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر جو ہے جان بوجھ کر کے پھر وہی کر رہا ہے کہ توبہ کر لوں گا توبہ کر لوں گا توبہ کر لوں گا، تو ویسے ہی ہے توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دیا، میری اس توبہ پہ توبہ کر اٹھی۔ تو اگر کوئی ایسا ہے جو گناہ ہو جائے اور پھر فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کرے اور گناہ سے جو ہے بالکل کلیتاً جدا رہنے کی وہ عہد و پیمان کر لے تو ان کا بدلہ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے بدلہ یہ ملتا ہے کہ ان کے رب کی جانب سے بخشش، گناہوں کی بخشش، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی اچھا ثواب کا بدلہ ہے، نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے چند فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کی جو خطائیں اور ان کی جو خطائیں ان سے ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، کیونکہ ان کی خطائیں اگر نہیں ہوتی تو نیک دل تھے، متقی پرہیزگار تھے، تھوڑی سی غلطی ہوئی اور جی بھر کے رب کی بارگاہ میں رو لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزدے جاں فضا سنایا ہے کہ نہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اگر گناہ کر کے اگر توبہ کر لیں تو ان کے لیے اتنے سارے انعامات، تو بعد میں آنے والی امت کے لیے بھی وہی انعامات ہوں گے، بعد میں ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پھر ان کے جذبات کو دیکھ کر کے اور ان کے اعمال صالحہ کے حوصلوں کو دیکھ کر کے ہمارے اندر بھی حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور بہت سے ان کی تو خطائیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ایک دم کھلی آنکھوں سے رحمت ہے۔ وہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں آپ نے اپنی اہلیہ سے جو ہے ملاقات کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسی حالت میں جو ہے روزہ بھی گیا، تو رات میں، روزے کی حالت میں نہیں، رات میں، پہلے جو ہے رات میں بھی عشاء کی نماز کے بعد پھر جو ہے روزے پر روزہ شروع ہو جاتا تھا، اس کے بعد سے روزہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی سہولت ہوئی تو رات میں بھی عورت سے ملاقات کرنا حرام تھا، دن میں تو حرام تھا ہی، رات میں بھی حرام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی غلطی ہو گئی،
غلطی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر دیا اور رات میں جو ہے بیوی سے ملاقات کو جائز کر دیا۔ تو ان کی تو بظاہر غلطی ہے، لیکن ہماری پوری امت کے لیے رحمت ہے نا، پوری امت کے لیے رحمت ہے، ورنہ وہ تو متقی پرہیزگار تھے، انہیں نفس پہ کنٹرول تھا، ہم سے تو قدم قدم پر گناہ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خطائیں ہمارے لیے عطائے الہی کا سبب ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ تھا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ گنہگاروں کے لیے شفا خانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا معاملہ ہو چاہے دین کا، آخرت کا چاہے معاملہ ہو چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، صحابہ وہ بارگاہ رسالت ہی میں لے کر کے آتے تھے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکلی، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا، لے کے چلے آئے بارگاہ رسالت میں۔ حضرت محمد ابن طلحہ کے ہاتھ کے اوپر ہانڈی گر گئی، ان کی والدہ نے آؤ دیکھا نتاؤ، ہانڈی ایک طرف رکھا، پکڑا، گھسیٹتے ہوئے بارگاہ رسالت میں لے کے آ گئی۔ حالانکہ جانا چاہیے تھا طبیب کے پاس، اللہ کے رسول نے لعاب لگا دیا، صحیح ہو گیا۔ تو دنیا کا معاملہ بھی بارگاہ رسالت میں وہ لا کر کے نپٹاتے تھے، اور دنیا کا تو نپٹاتے ہی تھے، آخرت کا معاملہ بھی وہ بارگاہ رسالت میں لے کر کے آتے تھے۔ تو ان کا عقیدہ تھا کہ دنیا ہو چاہے آخرت ہو، ہر چیز کا مداوع بارگاہ رسالت ہی میں ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد پشیمانی، شرمندگی یا اللہ کا خوف اگر دل میں آ جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، اور بندے کو فوراً جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک گھنٹی ہے، دل میں ایک گھنٹی بجا دی جاتی، تم نے غلطی کی ہے، فوراً اس غلطی کی جو ہے تلافی کرو، انڈیکیٹر، ہاں، اللہ رب العزت کی جانب سے بندے کو تنبیہ کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہے، گناہ کی معافی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی دے سکتا ہے، اور بندوں میں سے کسی کو اس کا اختیار نہیں۔ یہ جو پادری ہوتے ہیں، پوپ ہوتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں یہ پنڈت ہوتے ہیں، یہ جب چاہیں جس کا چاہیں جتنا چاہیں گناہ معاف کر دیں، یہ سب ڈھونگ ہے۔ گناہ کی معافی صرف رب، مجرم آپ ہمارے ہیں، ہم معاف کریں گے تبھی معاف ہوگا، ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ نے ہماری شان میں گستاخی کی اور پھر میرا بیٹا کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا، تو یہ تو نہیں چلے گا، یہ چلنے والا تو ہے نہیں۔ آپ نے جرم ہمارے کیا ہے تو ہم سے معافی مانگے، تب نہ ہم معاف کریں گے، تب نہ معاف ہوگا۔ کوئی اور آ کر کے معاف کر دے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جرم ہم نے اگر رب کائنات کا کیا ہے تو معافی وہی دے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آدمی بھیج دے کہ اچھا ٹھیک ہے تم نے میری شان میں گستاخی کی، جاؤ فلاں آدمی سے مل لو، اب فلاں آدمی جو ہے جو آپ کے اوپر سزا مقرر کرے یا کرے، اچھا ٹھیک ہے جاؤ میں نے معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے رب کی نافرمانی کی ہے، رب حکم دے رہا ہے جاؤ بارگاہ رسالت میں، اگر میرے محبوب کے یہاں تمہاری حاضری مقبول تو تمہاری توبہ قبول۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔